अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मुझे नसीर हैदर चीमा वेलकम्स यू टू द वीलॉग और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारा उम्रा सीरीज़ का दूसरा वीलॉग है जिसमें हम मक्का से जद्दा का सफ़र तय कर रहे हैं। और जब हम खाना काबा के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे हमने अपना पिछला वीलॉग एंड किया था, तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। जब मैं आपको बता रहा था कि जब आप खाना काबा के करीब जाते हैं और वहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपने कहाँ से दाखिल होना है और कहाँ से निकलना है, क्योंकि मुझे ये लगा कि खाना काबा का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है। उस तरह से तो नहीं, बट वो बिल्डिंग इतनी ज़्यादा बन गई है अभी, और उसमें आपको गेट्स का समझ ही नहीं आता कि कौन सा गेट कहाँ से आ रहा है और कहाँ से बाहर निकल रहा है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हर 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे खाना काबा में जो लोग स्टाफ है या सिक्योरिटी स्टाफ है, उन्होंने सारा एहतमाम करना होता है नमाज़ों का, सिक्योरिटी का, मैन पावर को देखना होता है कि अगर लोड ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग तवाफ़ करने के लिए जमा हो रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा रास्ता बंद कर देते हैं या नीचे वाले रास्ते को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो कभी आप गुजर के एक रास्ते से जाएंगे और आप पानी पी के वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा वो रास्ता बंद हो गया हुआ है, क्योंकि वो इमीडिएटली वो रास्ता बंद कर देते हैं फ़ौरी तौर पे। या फिर जगह जगह पे आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये है कि आपने दो चीज़ें जहन में रखनी हैं। वैसे तो उसके बहुत सारे गेट हैं, बट अमूमी तौर पे 79 नंबर गेट से आप दाखिल होते हैं और 79 नंबर गेट से ही आप बाहर जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप एक गेट से दाखिल हुए हैं और आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा या पता नहीं चल रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए या उस टाइम के लिए, या मे बी कि नमाज का टाइम है, या मे बी कि कुछ ऐसा टाइम है कि जिसमें रश ज़्यादा हो गया खाना काबा के तवाफ़ के लिए, या उम्रे के लिए ज़ायरीन जो हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए मेन गेट्स को बंद कर देते हैं। कभी वो एक गेट को बंद कर देते हैं, कभी दूसरे गेट को कर देते हैं। फिर वो जब रश थोड़ा सा कम होता है तो वो फिर किसी गेट को खोल देते हैं, कभी किसी गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन 79 नंबर गेट 24/7 खुला रहता है, जो मेन गेट है। बट उसके अलावा सराउंडिंग में जितने गेट्स हैं जहाँ से आप खाना काबा के अंदर दाखिल हो सकते हैं, वो टाइम टू टाइम खुलते रहते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं। उसका जो मैंने नोट किया कि अमूमी तौर पे नमाज के टाइम पे ये लोग बंद कर देते हैं, और बाकी सराउंडिंग के जो गेट्स हैं उसमें मिडनाइट या मगरिब की नमाज, सॉरी ईशा की नमाज़ के बाद उसको बंद कर देते हैं। और इस तरह से ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप 79 नंबर गेट से ही दाखिल हों और 79 नंबर गेट से ही बाहर जाएँ। अगर आपका होटल किसी और डायरेक्शन में है तो आप अपना एक गेट मुकर्रर कर सकते हैं कि हमने जी इसी गेट से बाहर जाना है और इसी गेट से वापस आना है। यहाँ पे एक चीज़ जो और मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि यहाँ पे अक्सर लोग गुम जाते हैं। देखिए खाना काबा के जब भी आप दाखिल होते हैं अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग उम्रा कर रहे होते हैं। और इतना शदीद रश तो नहीं होता, बट ये है कि इसके चांसेस काफ़ी होते हैं कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ गए हुए हैं, आपकी वाइफ़ हैं या वालदा हैं या बहन है या छोटे भाई हैं या कोई भी ऐसा है, तो यकीनन वहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि वो आपसे बिछड़ जाए। तो इसके लिए हमने वहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, इवन मैं वहाँ पे, मेरे पास दसियों लोग आए कि जिन्होंने मुझे कहा कि जी आप इस नंबर पे कॉल कर दें कि जी मैं गुम गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने कहाँ जाना है, मेरा होटल कहाँ है, किसी को बता दें कि जी मैं यहाँ खड़ा हूँ, या किसी को बताएं कि मैंने कहाँ जाना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जितने भी लोग हैं, आपने उस होटल के जहाँ पे आप रह रहे हैं, उस होटल के रिसेप्शन से एक कार्ड ले लेना है, और उस कार्ड को आपने पक्का कहीं रख लेना है, या तो अपने पॉकेट में, ज़ाहिर है आराम है तो फिर मतलब पॉकेट नहीं है तो आप एक पाउच पहन लें, बेल्ट टाइप पहन लें, जिसके अंदर आप वो चीज़ें रख सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट उसके अंदर रख लें, उसके अंदर वीज़ा रख लें, उसके अंदर अपना मोबाइल रख लें, या तस्वीर वगैरह या छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो रख लें। और हर बंदे के पास होटल का कार्ड होना चाहिए कि इन केस अगर आप गुम गए हैं या आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो होटल का कार्ड दिखा के कम अज़ कम जब आप मतलब बाहर निकल आए खाना काबा से, तवाफ़ कर लें, उम्रा कर लें, और आप गुम गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही, तो किसी को दिखा के आप उस होटल तक पहुंच जाएंगे। आप यकीन करें कि अगर आप ये समझते हैं कि बगैर वो किए या इस तरह से आप पहली दफ़ा ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो ये अगर जिस बंदे ने फ़र्स्ट टाइम उम्रा करने की जा रहा है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि उस माहौल को अंडरस्टैंड करना, गलियों को देखना कि होटल किस तरफ है, क्योंकि फ़र्स्ट तो वहाँ पे मशरिक़ मगरिब का हमें इतना आइडिया नहीं हो रहा होता, रात होती है। उम्रा जब आप शुरू करते हैं या पाकिस्तानी टाइम से जब आप फ़्लाई करते हैं, तो यकीनन आपका जो पहला उम्रा होता है वो इशा, मगरिब और इशा के बाद ही हो रहा होता है, तकरीबन इशा के बाद। जिस तरह हमने जब हम पहुँचे थे तो रात के 10 बज रहे थे, और 10 बजे हम सुबह 10 बजे चले थे, तो आप देख लेंगे तकरीबन 12 घंटे हमें लग गए खाना काबा में पहुँचते हुए।
تو 10 بجے ہم نے طواف شروع کیا تھا، اپنا عمرہ شروع کیا، اور رات کو ہم 2 بجے تقریباً فری ہوئے۔ آپ دیکھیں 11 12 1 2 ہمیں پورا عمرہ کمپلیٹ کرنے میں 4 گھنٹے لگ گئے۔ اور چونکہ فرسٹ ٹائم بھی ہوتا ہے، آپ تھوڑا کانشیس بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ جی حجر اسود کدھر ہے اور کہاں سے میں نے وہ شروع کرنا ہے، اور مطلب رکن کبھی آپ بھول جاتے ہیں، کبھی اس طرح ہے۔ تو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ نے پریکٹس کی ہو، جتنا بھی آپ نے پڑھا ہو، لیکن ظاہر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پہ اللہ کا روب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ویٹ آپ فیل کرتے ہیں کہ وہاں پہ خانہ کعبہ کے طواف میں لوگ، وہاں پہ جو زندگی ہے وہ بہت تیز سے چل رہی ہوتی ہے۔ وہاں پہ خانہ کعبہ میں جلالی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ جلال آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ ہر بندہ وہاں بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بے شک وہاں پہ بہت کرم ہے، بٹ جو اللہ کا جلال ہے اور جو اللہ کا ایک وزن ہے، وہ آپ فیل کرتے ہیں وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مقام میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے۔ اور اکثر بیشتر آپ عمرہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں، اور آپ کو پھر یاد آتا ہے اچھا اس طرح تو وہ ہو، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ عمرہ کر رہے ہو تو جلدی نہیں کریں، بالکل جلدی نہیں کریں۔ وہاں پہ عمرہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کو دھکے بھی دے رہے ہوں گے، کبھی آپ کو ادھر سے کوئی کونی مار رہا ہوگا، کبھی عورتیں اس کے اندر پھنس جاتی ہیں، چیخ و پکار ہوتی ہے، کبھی عجیب سا مطلب وہاں پہ گروپس آئے ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اندر گھس جاتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو درمیان میں گروپ آ گیا تو وہ ادھر والا بندہ ادھر رہ جاتا ہے، آپ ادھر رہ جاتے ہیں، اور آپ کو مطلب 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے جو آپ کے ساتھ اگر کوئی کمپنی میں آ رہا ہے یا آگے کچھ جا رہا ہے اور بندہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے 1 2 سیکنڈ میں۔ تو اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، الحمدللہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی گم جائے گا تو وہ کہیں کڈنیپ ہو جائے گا یا ملے گا نہیں۔ آپ اس کو کمفرٹیبل رہیں، آپ اپنا جو بھی عمرہ کرنا ہے وہ آپ کریں، لیکن آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی ارکان شروع کریں یا کچھ کرنا شروع کریں تو آپ اپنے فیلوز سے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر آپ گم جاؤ یا آپ طواف پورا کر لو تو آپ نے فلاں پلر کے نیچے آ جانا ہے، یا فلاں جگہ آپ ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ہم جب عمرہ کا طواف کر لیں گے یا نفل پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اکٹھے ہو جانا ہے۔ وہاں پہ جگہ جگہ پہ بورڈز لگے ہوئے ہیں، گیٹس کے نمبر لگے ہوئے ہیں، بورڈوں کے نام، گیٹوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کوئی ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم جب یہ رکن سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم اس جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ بجائے کہ آپ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہیں کہ جی ابھی فلاں کدھر گیا، ابھی فلاں کدھر گیا۔ دوسرا یہاں پہ جو طواف میں مجھے سب سے زیادہ مسئلہ ہوا کہ عورتوں کا اسپیشلی، کہ یہاں مطلب اس کو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ میں نے بہت زیادہ یہ نوٹ کیا کہ 99% چلتے ہوئے اسپیشلی پاکستانی خواتین جو ہوتی ہیں وہ ایک دم سے جھک کے اپنے جوتے اتارنے لگ پڑتی ہیں، اور اتنی وہ شرمندگی والا ایک لمحہ ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی خاتون جا رہی ہے اور آپ کو پتہ چلے گا کوئی ایک دم سے فل جھک گئی ہے اور وہ جوتے اتار رہی ہے اور آپ ٹھا کر کے اس کے اندر لگتے ہیں جا کے۔ میں اپنی خواتین سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ لوگ جو ہیں مطلب ایک ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے، کہ آپ اپنا بیک پیک لے کے جائیں، آپ پیچھے اس کو پہن لیں اور ایک شاپر لے جائیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ جوتے چلتے ہوئے ہی اس کے اندر اٹھا کے اور اس کو پیک میں ڈال دیں، بجائے کہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے جوتے گھسیٹ رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں اور جوتے آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ 5 ریال کے جوتے آتے ہیں جس کے لیے آپ پورا خانہ کعبہ کی عبادات کو آپ نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے وہاں پہ نفل کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو پاکستانی مسجد نہیں ہے جہاں پہ آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ جوتے جو ہے نا اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ مطلب خانہ کعبہ کا میرا خیال ہے کہ اتنا تقدس ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں وہاں پہ جا کے نہ کریں۔ ایک اور مسئلہ جو مجھے وہاں پہ بہت زیادہ فیل ہوا کہ وہاں پہ جتنی خواتین آتی ہیں انہوں نے چونکہ عبایا پہنا ہوتا ہے، اور عبایا کے اوپر جو موتی اور پھول اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں، یا ان کے عبائے میں وہ پنے اور بکسوے اور بکلز وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا کلپس لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو وہاں دھکم پیل ہوتا ہے اور اتنی زیادہ چیزیں وہاں پہ گرتی ہیں، اور پاؤں میں آپ کے جب وہ لگتا ہے وہ موتی آ کے یا وہ کوئی اتنا بڑا کلپ یا کچھ ایسی چیز یا سوئیاں یا بکل اور پنے اور آپ کے پاؤں میں چبھ جاتی ہیں اور وہ آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو میں اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ عمرے پہ جائیں تو آپ کائنڈلی کوئی ایسا پھول بوٹوں والا یا موتیوں والا یا مطلب وہ ایسا سکارف یا نہ لے کے جائیں، آپ کوشش کریں کہ پلین کپڑے پہن کے جائیں جن کے اوپر یہ چیزیں نہ ہوں۔ اگر آپ نے سوئیاں یوز کر رہے ہیں اس میں احرام میں یا سوری سکارف میں، تو آپ کوشش کریں گے پھر آپ بکل ایسے یوز کریں جو ٹوٹے نہ، کیونکہ وہاں پہ ظاہر دھکم پیل ہوتی ہے، آپ کا کپڑے ادھر ادھر ہوتے ہیں اور وہ سوئیاں نکل جاتی ہیں، نیچے گر جاتی ہیں اور پھر پاؤں کے اندر آتی ہیں اور پاؤں زخمی کر دیتی ہیں، شدید قسم کا وہ۔
اور یہ مجھے بہت زیادہ میرا پاؤں اتنی دفعہ وہاں پہ زخمی ہوا کہ مجھے لگا کہ میں مطلب یہ پوائنٹ اسپیشلی بتاؤں گا کہ یہ اس طرح کے وہاں پہ وائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں نہ پہن کے جائیں۔ احرام جو ہے جس طرح کہ میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ احرام کم از کم 2 احرام آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ مجھے لگا کہ ایک احرام تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک عمرہ کر لیتے ہیں اور اسی دوران میں آپ دوسرا عمرہ کر لیتے ہیں تو آپ کا احرام جو ہے نا بہت جلدی گندا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اٹھ رہے ہوتے ہیں، لیٹ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جتنی بھی آپ احتیاط کریں، جتنی بھی احتیاط کریں، الحمدللہ کہ خانہ کعبہ میں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر وقت وہاں پہ اس کو وہ دھو رہے ہوتے ہیں، فرش کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کلیننگ کر رہے ہوتے ہیں، وائپر مطلب مشینس لگی ہوتی ہیں، بٹ اسٹل کیونکہ بہت زیادہ لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ وہاں پہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اور اتنا شدید رش ہوتا ہے کہ اس کو صاف کرنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بٹ اسٹل وہاں پہ جو اسٹاف ہوتا ہے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لگاتار اس کو صاف کرتے رہیں۔ بٹ اگر وہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں تو یقیناً آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور پھر مجھے اسکارف کو دھونا پڑا احرام کو ایک دفعہ، تاکہ میں اس کو دوبارہ یوز کر سکوں۔ تو اگر آپ کے پاس 2 احرام ہوں تو آپ کمفرٹیبل ہوں گے کہ آپ آسانی سے اس کو چینج کر کے اور دوسرا احرام پہن لیں۔ پھر یہاں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ طواف کے گرد نا لوگ چونکہ بہت دھکم پھیل ہوتی ہے تو بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو مار رہے ہوتے ہیں، لٹرلی آپ کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور میں نے وہاں پہ لڑائی ہوتے دیکھا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چیخ رہے ہیں کہ یہ مجھے تم دھکے کیوں دے رہے ہو، تم یوں مجھے کیوں کر رہے ہو، یوں کر رہے ہو۔ تو دیکھیں یہ صبر کا کام ہے۔ آپ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو برداشت بھی کر لیں، یا مطلب اگر کسی نے آپ کو دھکا دے بھی دیا ہے یا کونی مار دی ہے یا کچھ ایسا ویسا ہو گیا ہے، تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ خانہ